ایک مسلمان کے لیے سب سے جو قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی مہربانی سے، عنایت سے یہ جو دولت ایمان عطا کی ہے تو اللہ اسے سلامت بھی رکھے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ شامل رکھے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ اسے ایمان کی بھی سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایمان کے چھن جانے کا خوف۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہمارے اپنے اندر اس بات کا خوف بھی ہو کہ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی کہ جو لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن ان سے ایمان چھن گیا۔ اور فکر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو سلب ایمان سے بے خوف کر دیتی ہے۔ کیونکہ جو بندہ، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں کرتا، اندیشہ ہے کہ اس سے کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ لہذا ایک بندہ مومن جس کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے ایمان، وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہے کہ میری دولت یہ لٹ نہ جائے۔ جہاں آج صرف دولت کے لوٹنے والے چور، ڈاکو، لٹیرے نہیں پھرتے بلکہ بندے سے اس کا ایمان چھیننے والے بھی پھرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو دیکھے، پرکھے، ان کی محفل سے، ان کی مجلس سے دور رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا رہے۔ ایک وظیفہ علماء نے فرمایا کہ اگر اس وظیفے کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جو ایمان ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 6 کلمے یاد کرواتے ہیں، اس میں جو 6واں کلمہ ہے رد کفر، اس کلمے کو آپ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ جو شخص ہر روز ایک بار 6 کلمے کا ورد کرے گا، ایک بار صرف زندگی میں، ہر روز ایک بار آپ ہر روز جو اس کا ورد کرے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ایمان اس ورد کی برکت سے سلامت رہے گا۔ 6واں کلمہ مختصر سا ہے، آپ اسے یاد کریں اور ہر روز سونے سے پہلے کم از کم ایک بار اس کا ضرور ورد کر کے سوئیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سلامتی ایمان عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔